ہوتا، بڑی مشکل سے کھینچتے ہیں۔ تو جو نظام کفر کا اور شرک کا وہ بڑے ایک تناور درخت کی طرح زمین میں موجود ہو، گڑا ہوا ہو، اسے آپ کیسے ہٹائیں گے؟ جنگ کرنی پڑے گی۔ اب یہاں دو امکانات ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ وہاں جو حاکم ہو وہ کافر ہو، کھلم کھلا کافر، تو ان کے خلاف تو جنگ میں کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور یہ خالص قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہیں تو مسلمان، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور شریعت الہی کے بجائے دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، معنوی طور پر کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن کا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، اور ظالم کا ایک ترجمہ جو ہے مشرک بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور تیسرا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے چاہے وہ مسلمان ہوں، لیکن وہی تو حقیقت میں فاسق ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، ناہنجار ہیں، ان کے خلاف قتال بھی جائز ہے۔ البتہ اس میں ہمارے ہاں بعض جو مسلک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، اگر کفر بواہ کا حکم نہ دیں، مسلمان ہیں حاکم، کھلم کھلا کفر کا حکم نہیں دے رہے تو ان کے خلاف بغاوت جو ہے مسلح جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ امام اعظم ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ فاسق و فاجر حکمران جو اسلامی قوانین کے بجائے کسی اور قوانین کے تحت فیصلے شروع کر دیں ان کے خلاف قتال جائز ہے۔ یہ قتال کی تیسری شکل ہے۔ اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ جب اس مرحلے میں آ جائے گا، جب دعوت دی جائے گی یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب انہیں جمع کیا جائے گا یہ اس کی کوششیں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب ان کی تربیت و تزکیہ کیا جائے گا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آ جائے گا تو یہ بھی قتال فی سبیل اللہ کی تیسری شکل ہے۔ نوٹ کر لیجئے اسے۔ قتال فی سبیل اللہ کی صرف تین صورتیں ہیں۔ نظام خلافت کسی ملک پر قائم ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین موجود ہیں، ان کے حکم سے، ان کی قیادت میں، ان کی زیر ہدایت دوسرے ملکوں پر حملہ کیا جائے تاکہ وہاں پر بھی اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین شکل ہے جو صحابہ کرام نے دوران خلافت راشدہ کی۔ نمبر دو، اگر اس نظام خلافت والے ملک پر کوئی کافر حکومت حملہ کرتی ہے تو یہ دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ نمبر تین، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے دعوت اللہ اور پھر نظم منظم کرنا، تربیت اور تزکیہ کرنا، اس کے بعد اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ اب جو بھی کافرانہ حکومت ہے چاہے وہ کافروں ہی کے ذریعے ہو رہی ہو چاہے وہ مسلمانوں کے ذریعے ہو کافرانہ حکومت، اس کے خلاف قتال، یہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ باقی دوسری کیٹیگری ہے جائز جنگ۔ قتال فی سبیل اللہ ایک چوٹی کی کیٹیگری ہے، ایک ہے جنگ جو جائز ہے۔ کوئی مسلمان ملک ہے چاہے وہاں اسلام نافذ نہیں ہے، اس پر حملہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا دفاع جو ہے یہ بھی جائز جنگ ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی مرے گا، جان دے گا، وہ شہید ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلتا ہے، وہ کہیں سفر کر رہا تھا، ڈاکو نے حملہ کیا، ایک دو ڈاکو آ گئے، یا ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، پستول ہے، اب وہ کہتے ہیں حوالے کر دو جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ اب یہ راستہ دو ہی ہے اس کے پاس کہ یا تو کہہ لو ٹھیک ہے بھائی مجھ پر جو کچھ ہے لے لو، میری گھڑی بھی اتار لو، میرا پین لے لو، میری جیب میں سے بٹوا نکال لو، لے میری جان بخشی کرو، لے جاؤ جو لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی کہے کہ نہیں، اڑ جائے اپنی حفاظت کے لیے اور اس میں وہ مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمان کا اپنے مال کی حفاظت میں مارے جانا شہادت ہے تو اپنی آزادی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے مارے جانا وہ بھی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے افغانستان میں جب روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا میں نے اسے جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں کہا تھا، اس لیے کہ نہ دعوت کے مراحل تھے، نہ اس سے پہلے افغانستان میں کوئی خلافت کا نظام قائم تھا، یہ تو چیزیں نہیں تھی۔
تو وہ جو ٹپیکل تین میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ جو قتال فی سبیل اللہ کی شکلیں، ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ ہاں ایک مسلمان ملک کا جہاں کا نظام اسلامی نہیں تھا، اگرچہ جہاں کے حکمران جو ہے وہ بالکل انگریزی تہذیب کے اندر جو ہے غرق تھے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ملک تھا تو اس کے تحفظ میں، اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کرنا جائز قتال تھا، اور اس جائز قتال میں جس نے جان دی ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو جائز قتال بہت سے قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن قتال فی سبیل اللہ یہ اصل میں تین ہیں۔ پھر نوٹ کر لیجئے، نظام خلافت کسی ملک میں قائم ہے، اس نظام خلافت کی توسیع کے لیے آپ خود آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، جس کے لیے کہ صحابہ کرام کی فوجیں جو ہے جہاں گئی ہیں تین آپشن رکھے ہیں۔ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کم ہیں، نہیں، ہمارے برابر ہو جاؤ۔ یہ نہیں تو جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، اور دین الحق جو ہے اللہ کا دین کی بالا دستی کو قبول کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو آؤ میدان جنگ کے اندر، تلوار فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین صورت تھی جو دور خلافت راشدہ میں ہوئی۔ البتہ اگر کہیں اس ملک میں جس میں اللہ کا نظام خلافت قائم ہے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جبکہ صرف مسلمان ملک ہے، وہاں نظام خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے، لیکن رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی جائز جنگ تو ہے، اور اس میں جان دینا بھی مرتبہ شہادت کا حصول ہے، لیکن وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ اس فرق کو ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ تو یہاں پر جو ہے قتال